الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سورة النور آیت نمبر 61 ہے اور اس میں اللہ رب العزت کے جامع اور کامل و اکمل احکامات اور تعلیمات اور تأدیب میں سے مزید کچھ آداب اور احکامات بیان ہوئے ہیں. فرمایا لیس علی الاعمی حرج کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج اور نہ اپاہج لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج اور نہ مریض بیمار کے لیے کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، اور یہ اوپر تک ہے پھر اجداد، اس میں دادا اور اس طرح سے پھر نانا اور یہ سب، خیر وہ تو آگے آ رہا ہے اور یہ اس طرح سے چلتا ہے. او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا اس گھر سے جس کی کنجیوں کے تم مالک بنے ہو، وہ گھر وہ جگہ جس کی کنجیوں جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے. لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا اس میں کہ تم کھاؤ اکٹھے مل کر یا الگ الگ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پس جب تم کسی بھی طرح کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے نفسوں پر سلام کہو، تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً یہ سلام کہنا کیسا ہے؟ یہ تسلیم اور سلام کہنا اصل میں تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زندگی اور سلامت کی شاندار دعا ہے، مبارکہ جو مبارک ہے، طیبہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. سلیموا علی انفسکم وہ جو تسلیم ہے نا، سلیموا کے اندر جو معنی ہے تسلیم کا، سلام کہنا، اس سلام کہنے کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ تحیہ ہے. وہ تحیہ کیا ہے؟ حیاک اللہ بولتے ہیں نا، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے سلامتی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، تو وہ جو چیز ہے اس کو تحیہ. تو اسلام جو تحیت الاسلام ہے، اسلام میں جو زندگی سلامتی اور زندگی کی جو بھرپور خوشی ہے، جو صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین،
کہ وہاں پر اہل جنت کا جو تحیہ ہوگا، ایک دوسرے کو جو زندگی اور سلامتی کی دعائیں ہوں گی ان کے اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ملاقات کے وقت اور ایک دوسرے کی زیارت کے وقت، وہ تحیہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ سلام ہے. تحیتہم فیہا سلام، تحیۃ من عند اللہ. تو یہ جو تسلیم ہے تمہاری، یہ کیا ہے؟ تمہارا تسلیم جو ہے اصل میں سلام کہنا علی انفسکم، خود کو یعنی اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، خود کو. اس میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایسے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو فرمایا کہ فسلموا علی انفسکم، تو سلام کہو خود پر. تحیتم، ایسا سلام کہنا جو اصل میں زندگی اور سلامتی کی عظیم دعا ہے اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، مبارکتاً، مبارک ہے، طیبہ اور پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے کھول کر صاف صاف بیان فرماتے ہیں آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل کر لو، جان لو. یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں بہت سے مریض ذہن ایسے پیدا ہوئے جو قرآن اور اسلام سے بغض رکھنے والے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ اس میں قرآن کی بلاغت کی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں نقص ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بڑا بلیغ کلام ہے اور اس میں اعجاز ہے اور فصاحت و بلاغت ہے. تو اس میں تو یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. اس آیت کا اگر آپ موضوع دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اعرج پر، لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض بیمار کے لیے کوئی حرج ہے، اور نہ ہی خود تم پر کوئی حرج ہے یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو. تو کہتے ہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں کیا حکم ہے کہ اندھے پر حرج نہیں ہے، لنگڑے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی والی بات نہیں ہے، مریض کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، تم پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے کھا لو. وہ تو انسان کھاتا ہی ہے. تو یہ اتنی جو ایک طویل عبارت پہلے بیان فرمائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اپنے گھروں سے کھا لو، حکم یہ صرف یہ دیا ہے. تو اس حکم میں کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی بنا پر اتنی طویل عبارت؟ تو ایک جو معتاد بات ہے، ایک معلوم بات ہے کہ انسان اپنے گھر سے کھاتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ او بیوتی امہاتکم، اور پھر اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، تو انسان کھاتا ہے، اس میں تو حرام والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جس کو یہاں جس حرج کو یہاں رفع کیا گیا، اٹھایا گیا ہے کہ تم پر حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، تو انسان اپنی ماں کے گھر سے کھاتا ہے، اس میں تنگی والی کون سی بات ہے؟ اور پھر اس طرح سے اس میں عرض کیا کہ ماں میں پھر اوپر اس کی جو ہے وہ اوپر اس کی جو والدہ کی والدہ ہے، اور اس طرح سے تمام اس میں شامل ہو جاتے ہیں اوپر تک. تو یہ کچھ اعتراضات ان مریض اور سفیہ عقلوں کی طرف سے ہوئے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، نہ اس کی بلاغت کو، نہ اس کے اعجاز کو، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشریعی حکمتوں کو، کہ اللہ نے جو شریعت میں احکامات نازل فرمائے ہیں اور جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کس انداز سے احکامات بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ جن پر یہ نازل ہوئے اس وقت ان کی حالت کیا تھی اور جو مخاطبین تھے اس وقت ان کے بارے میں. اور یہ بھی نہیں جانا کہ بدلتے ہوئے حالات اور وقت میں قیامت تک کے لیے جتنے بھی عصور ہیں، زمانے ہیں، ان میں سے ہر وقت اور زمانے کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اس آیت میں ایک مستقل نصیحت ہے، یہ نہیں کہ صرف اس دور تک بند ہے. اور یہ بھی نہیں جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں کیا تشریح ملتی ہے اس تمام موضوع کی. اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ اس آیت مبارکہ کی مناسبت کیا ہے جو ماقبل آیات ہیں. تو بہرحال یہ ان کے کچھ اعتراضات. اب ہم انشاءاللہ جب اس آیت مبارکہ سے گزریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت تو بلاغت کا ایک اور اعجاز ہے دیگر آیات کی طرح سے. دیکھیے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے نہ اندھے پر، نہ اپاہج لنگڑے پر، اور نہ مریض بیمار پر. ولا علی المریض حرج، یہاں تک رک جائیے. یہاں پر 2-3 مختلف تفاسیر ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. تمام معانی جو لیے جا سکتے ہیں وہ تمام معانی جو
یہاں پر موجود ہیں شرعن لغتاً، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمام معنی ہم لیں گے، اور تفسیر میں وہ تمام معنی ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ اختلاف تضاد کا نہیں بلکہ تنوع کا اختلاف ہے، اس میں تنوع ہے، اور ہمیں کئی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں صرف ایک تک محدود رہنے کے بجائے. اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، یہاں تک، کہاں تک؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اگر یہاں پر ہم رک جائیں تو پھر ہمیں ایک مستقل حکم معلوم ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے. کون سے لوگ ہیں؟ جن میں کہ ایک نابینا شخص ہے اور لنگڑا شخص ہے، معذور ہے، جو صحیح چل نہیں سکتا ہے، اور اس طرح سے مریض ہے، مرض عام ہے. تو یہاں پر ان سے مطلقاً حرج، یعنی حرج کیا ہوتا ہے؟ تنگی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا کہ اللہ نے آپ کے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اسلام میں کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ہے. حرج سے کیا مراد ہے؟ مشقت، تنگی. یہ حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی تنگی ہے، مشقت ہے، مشکل ہے، یا انسان نے خود اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کر لی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے لیے خود ایسی دین میں کچھ قیود لگا لیتے ہیں، اپنے اوپر قید لگا لیتے ہیں، پابندیاں لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین اور اسلام ہے، جبکہ وہ اسلام اور دین نہیں ہوتا. تو وہ ان کی خود ساختہ حرج ہوتا ہے جو خود پر وہ لاگو کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو دین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے، دین اس کو تنگ کر دیتا ہے. اگر وہ دین کے اندر تنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو دین پر چل ہی نہیں سکے گا، اور بالآخر دین ایک فطرتی نظام ہے، وہ اس کو بتا دے گا کہ تو غلط ہے، اور دین اس پر غالب آ جائے گا. وہ دین کو تنگ نہیں کر سکتا ہے. لوگوں کے لیے یا اپنے نفس کے لیے مشکلات دین کے نام پر پیدا نہیں کر سکتا ہے، دین کی وسعت اس پر غالب آ جائے گی. تو یہ حرج ہے جس میں مشقت ہو، تنگی ہو عمل کرنے میں، حرج. تو اس میں مطلقاً ہے اس تفسیر کے مطابق کہ جو بھی ایسے احکامات دین کے، اسلام کے، جس میں ایک نابینا شخص معذور ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ قرآن کے دیگر مقامات میں جو ہے وہ ان کا ذکر بھی ہے. خاص طور پر جو ہے وہ جہاد کا ذکر ہے کہ جہاں پر اسی طرح کا موضوع بیان ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اعمیٰ اور اپاہج اس طرح کے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر خاص طور پر ان کا جو ذکر ہے وہ جہاد کے ضمن میں ذکر ہے، کیونکہ قرآن کے دوسرے مقام سے تفسیر ہوتی ہے کہ جہاد کے باب میں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو مریض ہیں یا اعمیٰ ہے، جہاد نہیں کر پاتے تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو عام رکھیں، اس میں جہاد بھی شامل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ آیت عام ہے. ایسے وہ تمام احکامات جن میں ایک نابینا شخص معذور ہے تو اس پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے دین پر عمل کرنے میں، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے رخصت ہے. اور خاص طور پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو سیاق چل رہا ہے اور شروع سے ایک موضوع چل رہا ہے وہ استئذان کا تھا کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اذن طلب کرنا ہے، اجازت طلب کرنی، ایسے ہی ہے نا، اور نظر کی حفاظت کرنی ہے. تو بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ایک نابینا شخص جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے یا کسی کی جو ہے وہ جگہ پر حدود میں داخل ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں پر وہ معذور ہے تو اس سے ہمیں بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، نرمی سے کام لینا چاہیے. اور جہاں پر وہ معذور ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کا ایک گہرا تعلق استئذان کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ گھروں میں داخل ہونا اور استئذان کے احکامات ظاہر ہے کہ وہ نابینا کے لیے بھی ہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں دیکھیے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. پھر وہی دخول کی بات ہو رہی ہے، جب تم کسی بھی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو تم سلام کہو اپنے اوپر، ٹھیک ہے. تو سلام کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی اس آیت کی مناسبت ہے اس موضوع سے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اعرج کی بات ہے کہ جو اپاہج ہے اور مریض ہے، کہ جن جن شریعت کے احکامات میں وہ معذور ہیں. جیسے شخص مریض ہے، وہ اگر نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے گا، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پڑھنے کے قابل تو وہ پھر اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز ادا کر لے گا. اگر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، مرد ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے اپنی کسی معذوری کی بنا پر، تو اللہ کے ہاں پر مکلف نہیں ہے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کا، اس پہ کوئی حرج یا تنگی دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ مطلقاً ہے، یہ حکم عام ہے اور اس کی مناسبت بھی ہے، اور استئذان اور دخول کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے. اور اس کی ایک مزید مناسبت آپ کو معلوم ہوتی ہے اسی آیت میں جس میں کھانے پینے کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو
یہ بات ہو گئی کہ اگر اس کو یہاں تک ہم ایک مستقل مانیں. اور اگلی بات پھر الگ ہے, ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم, کہ پھر کھانے کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو ان کے علاوہ ہیں. فرمایا کہ ولا علی انفسکم, اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے, ان تاکلوا من بیوتکم, یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. اچھا, ایک تو خیر تفسیر یہ ہوگی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں چونکہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہوئی ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ, پہ سارے رشتے آگے گنوائے گئے ہیں کہ جہاں جہاں جن جن گھروں سے تم کھا سکتے ہو, تو اس لیے وہ حکم ان کے لیے بھی ہے یہاں پر کہ جو نابینا ہے, مریض ہے یا لنگڑا ہے, اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ان تمام گھروں سے کھا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ حکم ان کے لیے بھی ہے اور یہ حکم ان کو شامل ہے اور وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں. اور یہ جو بات چل رہی ہے تو یہ متصل ہے اس کے ساتھ, یعنی یہ بات ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم, یہ ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے. یہاں سے آگے حکم وہی چل رہا ہے کہ وہ بھی اس میں داخل ہیں. حکم کیا ہے؟ ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم, کہ وہ اس طرح سے جس طرح سے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم جو ہے اپنے گھروں سے, اپنے باپوں کے گھروں سے اور دیگر گھروں سے کھا لو, اسی طرح سے ان مریضوں کے لیے, لنگڑوں کے لیے, اندھوں کے لیے بھی حرج نہیں کہ وہ ان گھروں سے کھا سکتے ہیں. تو یہ تمام تفاسیر درست ہیں. اب ذرا اس بات پر آ جائیے کہ پھر حرج کی جو نفی کی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہے اور وہ کیوں ہے. تو اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بلاغت اور فصاحت کا اعجاز ہے. بلاغت اور فصاحت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے. کسی بھی کلام میں بلاغت تب ہوگی جب اس میں دو چیزیں ہوں گی ہماری آج کی جو اصطلاحات ہیں ان کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں الفاظ اور جملے استعمال ہوئے ہیں اس کلام کے اندر وہ فصیح ہوں, بولنے میں مشکل نہیں ہیں, اور ان کو اپنی اپنی جگہ پر جو چیز جس لفظ کا استعمال ہونا ہے وہ اپنے محل پر, اس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں, وہ استعمال ہوا ہے. اور اس طرح سے اس کی ترکیب میں کسی قسم کی پیچیدگی اور اسی طرح سے پھر رکاکت نہیں ہے. اس کی ترکیب, جملہ جو بنایا گیا ہے الفاظ سے, یہ تمام چیزیں اپنے کمال پر ہیں. اور بلاغت کیا ہوتی ہے کہ بلاغت یہ ہے کہ جس سے کلام کیا جا رہا ہے اس کی ذہنی صورتحال اور اس کے حالات کے مطابق بات کی جائے. یہ بلاغت نہیں ہے ایک شخص کا جو ہے معاملہ کچھ اور ہے, مسئلہ کچھ اور ہے, اور اس کا ذہن جو ہے وہ ایک عام شخص والا ہے, تو آپ اس سے کلام کر رہے ہیں علماء والا اور اذکیاء والا اور بہت ہی اسکالرلی آپ اس سے ڈسکشن کر رہے ہیں. فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کے نزدیک بہت بلاغت کی بات ہوگی مگر وہ کلام بلیغ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ فصیح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر بہت خوبصورت جملے استعمال کیے ہیں, تراکیب بہت اچھی ہیں, الفاظ کا استعمال بڑا عمدہ ہے, لیکن وہ اگر وہ حالات اور مقتضۂ حال کے مطابق نہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی صورت حال اور اس کی ذہنی استعداد کے مطابق نہیں ہے, تو وہ کلام بلیغ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ یہاں پر. تو پہلے تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کلام نازل ہوا تو عرب میں اس وقت جو ہے وہ مختلف طرح کے کچھ رواجات تھے. ایک تو یہ تھا کہ جیسے کہ ابن عباس کی اس قول میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو پھر اہل عرب نے سوچا کہ ہمارا اکٹھے بیٹھ کر کھانا, مال کی بہترین شکل ہمارا کھانا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کر کھانا جو ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے کہ ہم باطل طریقے سے مال کھا لیں. جیسے نابینا شخص ہے, اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے, اور جو شخص دیکھ رہا ہے وہ عمدہ کھا سکتا ہے اور نابینا کے حق میں پھر حق تلفی ہو سکتی ہے. نابینا یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر بیٹھوں گا تو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ محسوس کرے, یا اس کو میری, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, بسا اوقات اپنے ہاتھ کہیں مارتا ہے جو جس طرح سے بھی بیچارہ جو کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے, تو یہ مجھ سے جو ہے وہ کسی قسم کی تنگی محسوس کرے. تو یہ ایک آپس میں ان کے ایک چیز موجود تھی. اور اسی طرح سے پھر جیسے آگے حکم بیان ہوا کہ تم اکٹھے کھا لو یا الگ الگ کھا لو, اس میں حرج نہیں ہے, تو یہ بھی ان کے ہاں موجود تھی کہ ہم الگ الگ ہی کھائیں تو بہتر ہے. اکٹھے کھانا میں یہ نہ ہو کہ ہم کوئی زیادہ کمی بیشی کا شکار ہو جائیں تو تاکلوا اموال الناس بالباطل میں داخل ہو جائیں. ان کے ہاں یہ سوچ موجود تھی. پھر ان کے ہاں یہ سوچ بھی موجود تھی اور اہل عرب کے ہاں کہ ہم نے جب کھانا کھانا ہے تو ہم نے کسی کو ساتھ ملا کر ہی کھانا ہے. اکثریت ایسی تھی, ہم نے اکیلے کھانا ہے نہیں, بھوک سے مر جائیں گے لیکن اکیلا نہیں کھانا ہے. بہت اچھی بات ہے, کھانا
اجتماعیت میں کھانا یہ زیادہ بابرکت ہے، جیسا کہ سنت نبی سے ثابت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی سختی کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی ساتھی نہیں ملے گا کھانا کھانے کے لیے، ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی سختی نہیں ہے، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیگر جو مریض ہے، اب مریض جو ہے وہ صحت مند آدمی کی طرح سے نہیں کھا سکتا ہے. مریض کی غذا وہ نہیں ہوتی جو صحت مند آدمی کی غذا ہوتی ہے. تو تکلفات درمیان میں آتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تکلفات کو اس طرح سے رفع کیا ہے کہ تمہارا ان تکلفات کی بنا پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا مشکل ہو جائے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ کھا ہی نہ سکو. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ مریض ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی اندھا ہے، یہ محسوس کرے کہ میں کیوں کھاؤں ان کے پاس جا کر، تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کے لیے کوئی حرج نہیں، یہ کھا سکتے ہیں. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دور کے اندر جو معلوم بات تھی کہ جو یعنی کہ معاش کے جو ذریعے تھے وہ ہاتھ سے کمانا تھا، محنت مزدوری کرنا تھا. آج کی طرح وہ انٹلیکچوئل وہ پراپرٹی رائٹس نہیں تھے کہ بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھی ہے یا کوئی چیز لکھ دی ہے تو آپ کو اس پہ پیسے آ رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ نے چینل بنا لیا اور وہاں پہ آپ کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی چیزیں نہیں تھی، وہاں محنت کر رہی ہیں. اب ایک بیچارہ شخص جو اپاہج ہے، جو بیچارہ نابینا ہے اور جو مریض ہے، وہ اس طرح سے محنت نہیں کر سکتا ہے. اور ان لوگوں میں خودداری تھی، ان کو معلوم تھا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے. تو وہ اس میں حرج محسوس کرتا ہے کہ ہم کسی پر بوجھ بنیں، بھوکے رہ لیں گے مگر کسی کے پاس جا کر نہیں کھانا کھائیں گے، کسی کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ اپنی ماؤں کے لیے، نہ اپنے خالاؤں کے لیے، نہ اپنے چچاؤں کے لیے، اور نہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے. ہم کیوں کسی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بوجھ بنے اور گھروں سے کھائیں. تو جو میسر ہے بس ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں جہاں آپ کی مجبوری ہے. تو یہ امت کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کے معذور افراد کا خیال کرے اور ان کی نفقے کا خیال رکھے اور ان کی بھوک کا خیال رکھے، ان کو کھانا کھلائے. اور کھانا کھلانے کی رغبت آپ جانتے ہیں، آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ ماشاء اللہ اہل علم ہیں کہ الطعام جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے دین میں کھانا کھلانے کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کتنی حکمتیں ہیں اور یہ قیامت تک ہیں بحمد اللہ تعالی. آپ یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ نے یہاں پر جو کھانے پینے کے احکامات بیان فرمائے ہیں استیزان کے ضمن میں، گھروں میں داخل ہونے کے. تو آپ بتائیے کہ کیا گھروں میں داخل ہونا ایک دوسرے کے اس کا بہت بڑا سبب یہ کھانے پینے کی دعوتیں نہیں ہوتی؟ ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ یہ دعوت ہوتی ہے کہ کھانے پر دعوت دی ہے اور بلایا ہے. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورہ احزاب میں، فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل مت ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں اجازت دی جائے، کھانے کی طرف بلایا جائے تو تم آ جایا کرو. لیکن ایک بات ہے کہ غیر ناظرین اناہ، یہ نہیں کہ آ کر بیٹھ جاؤ اور کھانا پکنے کا انتظار کرنے لگو کہ کب کھانا تیار ہوگا آ کر بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے. لیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے تو چلا جایا کرو. پہلے وقت سے پہلے جا کر بغیر اجازت کے، بغیر دعوت کے نہیں بیٹھا کرو کہ جی ہم نے کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب تم کھانا کھا لو، کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ اور وہاں سے نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور پھر تم وہاں پہ گپ شپ میں اور اس قسم کی گفتگو میں جو ہے مصروف نہ ہو جاؤ. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. فرمایا کہ یہ تم جو کام کرتے ہو اس سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہیں معلوم نہیں ہوتا مگر ان کو تکلیف ایذا پہنچتی ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر امت کی ذمہ داری ہے، علم کا بوجھ ہے، اللہ سے مناجات ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن میں آتا ہے کہ جب آپ کو فراغت ملے تو پھر آپ جو ہے خوب محنت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے جو وقت ملتا ہے دعوت سے، تبلیغ سے، امت کے امور سے جو وقت ملتا فوراً آپ اللہ سے لو لگا لیتے تھے، آپ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. تو بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں تمہیں بتاتے ہوئے. یہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں. سبحان اللہ، نبی میں حیا تھی، رحمت للعالمین ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے بات؟ تو دیکھیے اس سے بھی یہی بات موجود ہے. اسی طرح سے اہل ایمان کے ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کھانے میں، ان کے گھروں میں، خاص طور پر جو اس طرح کے معذور افراد ہیں ان کا حق ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ولیکن اذا دعوا. اچھا، تو اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ گروہ ایسے بھی تھے مکہ میں کہ جو مریضوں کے ساتھ اور اس طرح سے جو
معذور افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے سے گریز کرتے، جیسے کہ ہمارے دور میں بعض جگہوں پہ چھوت قسم کا جو ایک سوچ ہے، رواج ہے کہ یہ ان سے کھانا کھانا ہے تو اس سے وہ متنفر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس قسم کی جراثیم ہے اور یہ اور وہ فلاں اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ بھی ایک گروہ موجود تھا. تو اس بنا پر بھی یہ رواج ان کے اندر موجود تھا، اور اس بنا پر بھی یہ معذور افراد ان سے گریز کرتے اور اس طرح کے لوگ ان سے گریز کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام منفی سوچوں کو اور اس منفی نفسیات کو ختم فرمایا ہے اس حکم کے نزول کے ساتھ، اس کے انزال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی بات. تو یہ تمام حکمتیں ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. آپ آج کے حالات میں دیکھیں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے شادی بیاہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ کسی کو ولیمے کی دعوت دی گئی. ٹھیک ہے، جیسے اس دور میں گھروں میں دعوتیں ہوتی تھی ولیمے کی، اور ولیمے کی دعوت بڑی مبارک دعوت ہے، اور وہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب کھانے کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھا لیجئے، اور اس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے، اچھے خاصے مہذب افراد اور بہت ہی باوقار معلوم ہونے والے، اس حملے کے اندر پھر جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب اس میں سوچیے کہ وہ شخص معذور ہے بیچارہ، تو وہ تو سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر، کیونکہ کھانا تو مشکل ہے. ہاں، کسی کی مدد کے بغیر میں کھانا نہیں کھا سکوں، مدد کر دے گا تو میں کھانا کھا لوں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھا سکتا. اسی طرح سے مریض، اسی طرح سے نابینا ہے. اور یہ سوچ وہاں پر بھی موجود ہے، جیسا کہ جو ہے وہ تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے اہل مدینہ کے ہاں، کہ وہ سوچا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ بھئی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہیں. تو ولا یستطیع المزاحمۃ علی الطعام، کہ مزاحمت جو ہے نا وہ طعام کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں بھی یہ دھکم پیل جو ہوتی ہے اس قسم کے پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ختم کیا ہے، فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم. تو اس قسم کے تکلفات اور جو ناجائز ہم نے تنگیاں اپنے لیے پیدا کر لی ہیں، اللہ نے ان تمام کو اٹھا دیا ہے. تو رفع حرج ہے، کیا ہے؟ رفع الحرج، حرج کو اٹھا دیا اللہ نے اس حکم کے ذریعے. جی، تو اس میں کوئی حکمت نظر آتی ہی نہیں آتی ہے آپ کو، اور یہ قیامت تک کے لیے. اور دیگر آپ بہت سی مثالیں آپ خود لا سکتے ہیں کہ جو منطبق ہوتی ہیں ہماری اس آیت کی مبارکہ کی روشنی میں، مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. پھر دیکھیے حرج کی تکرار ہے، حرج کی تکرار ہے، کیونکہ ہر ایک کا حرج مختلف ہے. سبحان اللہ، ایک حرج نہیں بولا ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. بار بار حرج کے لفظ کو لایا گیا ہے، کیونکہ اعمى کے لیے جو تنگی ہے وہ ضروری نہیں کہ مریض کے لیے ہو یا وہ کسی لنگڑے کے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے لیے مختلف ہوگی نا. تو اس لیے اس کے اعتبار سے حرج لایا گیا بار بار، کہ جہاں اس کو رخصت ہے اپنی معذوری کے اعتبار سے وہ اس کو مل جائے گی. اس کا حرج مختلف ہے، اس کی رخصت مختلف ہے، اس کا حرج مختلف ہے، اس کی تکلیف اس اعتبار سے پھر مختلف ہے. تو یہ بھی اس میں حکمت ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلاغت ہے قرآن کریم کی. ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے کھانے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ انسان اپنے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ تو کھاتا ہی ہے. جی کھاتا ہے، لیکن ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ انسان کے گھر میں اہل خانہ موجود نہیں ہے اور کھانا موجود ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے اکیلے کے کھانے میں گناہ نہ ہو جائے کوئی. فرمایا کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاوند کی بیوی نہیں ہے تو خاوند اکیلا ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے. بیوی کا خاوند نہیں ہے، وہ کھانا اپنے گھر سے کھا سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ اس آیت مبارکہ میں جو گھروں کا ذکر ہے، قریبی جتنے بھی اقارب ہیں ان کے گھروں کا ذکر ہے، لیکن بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں ہے، بیٹیوں کے گھروں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیوتکم کے اندر داخل ہیں، تمہارے گھر. تو جو انسان کا اپنا گھر ہے، اسی طرح سے اس کے جو اولاد ہے وہ ان کے گھروں میں داخل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، اور فرمایا کہ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم، کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہاری کمائی ہے، تمہاری کمائی میں سے ہے. تو اس لیے اولاد کی اگر انسان کمائی کھاتا ہے تو وہ طیب ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ طیب ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ گویا اس کی اپنی ہی کمائی ہے، کیونکہ اس کی اولاد اس کی کمائی ہے. تو اس اولاد کی جو کمائی ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے، اس کا کسب ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حکمت ہے. بیوتکم میں یہ تمام شامل ہو گئے،
ایک جامع لفظ ہے، اس میں تمام معنی شامل ہو گئے. پھر او بیوت آبائکم، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اب جو ہے وہ ادنا بھی اور اعلیٰ بھی اوپر تک وہ تمام اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے پھر فرمایا کہ او بیوت امہاتکم، امہات کے اندر اس طرح سے پھر والدہ اور ان کی والدہ اوپر تک کے تمام اس میں آ جاتے ہیں. پھر فرمایا او بیوت اخوانکم، اور اخوانکم میں آپ کے جو شقیق جو بھائی ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، اور لیکن ایسے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یا اس کا عکس ہو سکتا ہے. تو یہ جو الاتی یا خیافی جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، اسی طرح سے پھر جو ہے وہ چچا ہیں اور پھوپھیاں ہیں، تو ان کے گھروں میں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اخوالکم، ماموں ہیں، اور خالاتکم، اور خالائیں ہیں، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں. کیا مطلب ہے گھروں سے کھا سکتے ہیں؟ ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. اور حکم ہے کھانے کا، اٹھا کر لے جانے کا نہیں ہے. اور اپنے کھانے کا ہے، یعنی کہ ساتھ ایک فوج، ظفر موج ساتھ لے جائیں اور وہ بھی شروع ہو جائیں. اپنے چچا، باپ، بھائی، ان کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں، ایک تو ہے نا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی رخصت اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر انہیں آپ کو صراحت سے اذن نہیں دیا کہ آپ جب میرے گھر میں آئیں تو کھا لیں، تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو رخصت دے دی ہے، اس میں حرج کو نہیں. یہ رشتے اتنے قریبی ہیں کہ ان میں آپ کھا سکتے ہیں. اور ان رشتوں کے علاوہ جو دیگر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، کون سی؟ او ما ملکتم مفاتحہ، وہ جگہ کے جس کی کنجیوں کے آپ مالک ہیں. کسی نے اپنا باغ آپ کے حوالے کیا، آپ کو چابیاں، یہ چابیوں کا جو لفظ بول رہا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چابیوں کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کو اس کی حفاظت کے لیے اس نے امین جانا ہے، کہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو اس نے امین جانا ہے کہ آپ اس باغ، اس گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ عرف کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں، اٹھا کے لے جائیں، یا جو عمدہ ترین مال ہے اس کو آپ اس پر نظر رکھ لیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. او صدیقکم، اسی طرح سے دوست کا دوست پر حق ہوتا ہے. صدیق جو آپ کا گہرا دوست ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے گھر سے آپ جاتے ہیں تو آپ عرف کے مطابق اگر کوئی چیز کھانا چاہیں تو اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں. البتہ اگر ان تمام رشتوں میں سے کسی نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں کھانا میرے گھر سے، اجازت نہیں دی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زبردستی بھی کھا سکتے ہیں. اس میں حکم کیا ہے کہ آپ پر تنگی نہیں ہے، رفع الحرج ہے، لیکن مسلمان کی مرضی کے بغیر اس کا مال نہیں کھایا جا سکتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تظلموا، ظلم نہیں کرو. لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال جائز نہیں ہے کھانا مگر اس کی خوشی سے. اگر خوشی سے آپ کو اجازت دے دے تو آپ کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو منع کر دے صراحت کے ساتھ تو پھر آپ نہیں کھا سکتے. ہاں اگر اس نے منع نہیں کیا اور رخصت بھی نہیں دی، دونوں چیزیں برابر ہیں، تو آپ جب جائیں تو آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معروف طریقے سے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں. اجازت کے بغیر کسی مسلمان بھائی کا مال اس کے علاوہ، یعنی یہ جو عام جو کھانے کی بات ہو رہی ہے، ویسے لینا بالکل جائز نہیں ہے. شریعت نے سختی سے منع کیا ہے اس بارے میں. جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمایا کہ لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا. ذرا غور فرمائیے گا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال سامان نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں نہ سنجیدگی میں. سبحان اللہ. ہنسی مذاق میں ہے نا، کئی لوگ مذاق میں وہ اگلے کسی کا وہ پین لے لیا، کسی کا کچھ چیز پکڑ لی، جیب سے نوٹ نکال لیا، تو یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں. کسی کے فون سے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے کسی غریب کی ڈڑی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر اور مذاق میں اس کا پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت غلط، نامناسب انداز ہے. آپ جب کسی دکان پہ جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دکان اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، کوئی بھی ہے، سبزی ہو سکتا ہے، پھل ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو باتوں میں دکاندار کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ، اور دکاندار بیچارہ شرمندگی میں کچھ نہیں کہتا کہ میں اسے کیا کہوں.
وہ بھی اسی میں رہتا ہے اور یہ صاحب لگے ہوئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو رخصت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں جب تک آپ کو وہ اجازت نہ دے۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنے بھائی کا عصا لاٹھی بھی لیتا ہے تو اس کو واپس کر دے، بغیر اجازت کے کوئی چیز بھی اس طرح سے نہیں۔ تو لہذا یہ حکم یہاں پر جو معلوم ہے ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں میں اگر ہمیں کسی نے منع نہیں کیا صراحت کے ساتھ، ہمیں اس کی رضا یا عدم رضا کا علم نہیں ہے، تو بھی ہم ان رشتوں میں، ان گھروں میں داخل ہو کر کھانا معروف طریقے کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے، اسے ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قریبی عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں کا خیال رکھیں۔ ان کا اتنا حق ہے کہ ان کے گھروں میں سے کھانا کھا سکتے ہیں جا کر، وہ اگر وہ بھوکے ہیں، غریب ہیں، تو ان کا اتنا حق ہے کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کو کھانا کھلائیں ان کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کتنی اس کی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اکٹھے کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ، اکٹھے اور الگ الگ کھانا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں بھی یہی مسئلہ تھا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ اکٹھے کھانے میں کچھ لوگ حرج محسوس کرتے ہیں کہ شاید دوسرے کا حق سلب نہ ہو جائے زیادہ یا کم کھانے میں، یا کوئی محسوس نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اکٹھے کھانا چاہیں تو اکٹھے کھا سکتے ہیں، الگ الگ کھانا چاہیں تو الگ الگ بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے، اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طعام الاثنین کافی ثلاثہ، کہ دو بندوں کا جو کھانا ہے وہ تین کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وطعام الثلاثہ کافی الاربع، اور تین کا جو کھانا ہے وہ چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں فرمایا کہ وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، کہ چار کا جو کھانا ہے وہ 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے برکت ہے، یہ اکٹھے کھانے میں یہ برکت ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے اشعریین ان کی تعریف کی، فرمایا کہ الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما کان عندہم فی ثوب واحد، کہ اشعری لوگ جو ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ جب جنگ وغیرہ کی بنا پر یا کسی اور بنا پر وہ محتاج ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے، یا ان کے جو مدینے میں ان کے اہل و عیال ہیں ان کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ سب قبیلے والے لوگ اشعری؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ تمام اپنا جو کھانا ہوتا ہے مختلف گھروں کا وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، جس کے پاس جو بچا ہوا ہے وہ لے آتا ہے، اور سب کا سب جو ہے وہ ایک کپڑے میں اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ثم اقتسموه بینہم فی اناء واحد بالتسویہ، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو برابر جو ہے وہ سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ فہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی، سبحان اللہ کتنی برکت ہے۔ تو آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں غنا دیا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں کھانا بے تحاشا ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اتنا کھاتا ہے کہ اس کو اپھارا ہو جاتا ہے کھا کر، اور پھر کھانا ضائع ہوتا ہے لیکن ساتھ کسی کو کھلاتے نہیں ہیں، نوکروں کو، قریبی عزیزوں کو، غرباء کو، فقراء مساکین کا حق ہے کھانے میں، ہمسایوں کا حق ہے کھانے میں۔ تو جو کھانا ہے اگر ایک شخص اپنے ساتھ کسی کو ملا لے اس کے ہر کھانے میں برکت ہو جائے، تو اس لیے عرب اس کو پسند کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس بنا پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی کھانا ہے اکٹھے ہی کھانا ہے، اگر نہیں ملے گا تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا کہ اس میں کوئی لیس علیکم جناح، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کیا بات چل رہی تھی بلاغت کی اس آیت مبارکہ کی، ذرا غور کیجئے، اس آیت کے شروع میں آیا تھا کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں آیا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم پر کوئی جناح نہیں ہے کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اب دونوں قریباً مترادف الفاظ ہیں، حرج اور جناح، یعنی گناہ کے معنی میں اس کو لیتے ہیں لوگ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حرج کیا ہوتا ہے؟ تنگی، اور حرج کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ جب ان کے لیے استعمال ہو جو معذور افراد ہیں، کہ ان کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، ان کے لیے کوئی مشقت نہ ہو، کہ وہ ان گھروں سے کھانے میں عار محسوس کریں یا یہ ان کو کھلانے میں عار محسوس کریں، اس بنا پر وہ دور ہٹ جائیں، تو فرمایا یہ حرج ہے۔ تو اسلام نے اس تنگی کو رفع کر دیا۔ لیکن یہ جو سوچ تھی نا یہاں پر کہ ہم نے کسی کے ساتھ مل کر کھانا ہے، اگر اکیلے کھائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، یہ جناح ہے، یہ گناہ ان کے ذہن میں گناہ کا تصور تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے جناح فرمایا ہے۔ جناح، جناح جانتے ہیں نا، جناح جو پرندے کا پر ہوتا ہے، پرندے کا پر جناح، اسے جناح کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس پر کے ساتھ وہ کسی ایک طرف میں جھک سکتا ہے،
اپنے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے، میلان ہو جاتا ہے اس کا کسی ایک طرف، اپنے پروں کے ساتھ اپنے آپ کو کسی بھی ایک طرف وہ جھکا سکتا ہے. تو جناح وہ جناح ہے پر. اور جناح کیا ہوتا ہے؟ جناح یہ ہوتا ہے کہ آپ حق سے مائل ہو کر گناہ کی طرف چلے جائیں، آپ کا میلان جو ہے وہ گناہ کی طرف ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیس علیکم جناح، اس میں کوئی میلان نہیں ہے حق سے. الگ الگ کھانے میں یا اکٹھے کھانے میں کوئی میلان حق سے نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر مزید غور فرمائیے، یہاں پر فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی جناح نہیں ہے. لیکن لیسا فرمایا، قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی جناح، کسی جناح کا وجود نہیں ہے. اب یہ لا جناح اور لیسا علیکم جناح میں بھی فرق ہے. لا جناح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کے گناہ کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے، اس میں تاکید ہے اور اس میں دوام ہے کہ مستقلاً ہر طرح کا گناہ اس سے رفع ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ جملہ اسمیہ ہے، لا جناح علیکم جملہ اسمیہ، اس میں دوام ہے کہ کسی بھی وقت میں، ہر وقت میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. لا جناح علیکم، اور ہر طرح کے گناہ نفی ہو گیا. لیکن لیس علیکم جناح میں وہ سختی نہیں ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں ہے کہ ممکن ہے کسی وقت میں جناح ہو، کسی وقت میں جناح نہ ہو. اور پھر یہاں میل جو جناح ہے، گناہ بھی اتنا سخت نہیں ہے. میری مراد سے یہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا فضیلت کا باعث ہوتا ہے. میری بات ذرا غور کیجئے گا، جیسے میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو کہ فضیلت کیا ہے؟ اکٹھے کھانا. اب یہ سنت بھی ہے، لیکن اگر کچھ گھروں میں بلا جواز اس کو عادت بنا لیا جائے کہ ہمیشہ الگ الگ ہی کھانا ہے، اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں مگر الگ الگ کھاتے ہیں، تو یہ کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ جناح گناہ والا نہیں ہے، لیکن یہ جناح فضیلت سے ہٹنے والی بات ضرور ہے یا نہیں؟ تو فضیلت فوت ہو گئی تو کبھی اس میں جناح ہوگا، کبھی جناح اس میں نہیں. لیس علیکم جناح، کیسا کمال ہے قرآن کریم میں. ہر ایک، ابھی اس میں تو ہم تفصیل میں جائیں تو بے شمار اور پہلو کھل سکتے ہیں، لیکن میں نے چند ایک عرض کیے ہیں تاکہ ان لوگوں کا آپ کو رد سمجھ میں آ جائے جو اس آیت کو لے کر اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چند لوگ ہیں جو حدیث کی طرح قرآن کے منکر ہیں، قرآن پر اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اس میں جناب بلاغت نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے. تو ان کے اپنے ذہن میں مرض اور کجی ہے بیچاروں کے، اپنا جہل ہے جو دور نہیں ہوا جس میں نہ پر یہ بات کرتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ اعجاز ہی اعجاز ہے ہر پہلو سے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. پھر آخر میں وہ استئذان اور تسلیم کے احکامات آگے. فرمایا کہ جب آپ کسی بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کہیے خود پر، تسلیم. اور تحیت الاسلام، اسلام کا جو تسلیم ہے، اسلام کے اندر جو سلام کہنا وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. اگر کوئی بھی نہ ہو سلیموا علی انفسکم، تو پھر ہمیں بعض آثار سے ملتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو انسان تشہد کے اندر پڑھتا ہے نا وہ اپنے لیے وہ دعا پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تب بھی آپ تسلیم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے زندگی اور سلامتی کی دعا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اتاری گئی ہے. اس میں بہت عظمت ہے اس میں اور برکت ہے. مبارکۃ طیبہ، اور یہ طیب ہے. طیب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، لیکن اور بھی چیزیں پاک ہو سکتی ہیں. پاک علی طاہر بھی آتا ہے. طیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے طیب اور خبیث کو الگ الگ کرنا ہے. الخبیثات للخبیثین، اور فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. طیب وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی گندگی سے پاک بھی ہو. ایک بات جو آپ نے کہی نا، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، ایک اس میں یہ قید ہے. دوسری قید وہ ہے کہ طیب ایسا ہو جو کہ پسندیدہ بھی ہو، گندگی سے بھی پاک ہے اور نفس کو خوب لگتا ہے، پسندیدہ بھی ہے، مرغوب بھی ہے نفس کے لیے، وہ طیب ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ٹھیک ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، طیب چیزیں کھانا، طیب. تو فرمایا کہ یہ جو تحیہ ہے السلام علیکم، سلامتی والا، اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ، یہ مبارک ہے، اس میں برکت ہے، یہ سراپا برکت ہے، خیر ہے. اور مبارک کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر جو ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، ہمیشہ جاری رہتی ہے. سبحان اللہ، صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ السلام علیکم میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی. اللہ قبول فرما لے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہے. اور کن کو ملتی ہے؟ طیب نفوس کو، جو پاک ہیں.
پاک ہیں. فرمایا کہ تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اللہ کے وہ نیک بندے کہ جن کو جب ان کے ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں ملائکہ؟ کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, سلام قولا من رب الرحیم, اللہ کی طرف سے سلامتی کا جو ہے وہ پیغام دیا جائے گا. اور اسی طرح سے الا قیلا سلاما سلاما, ٹھیک ہے. تو یہ تحیۃ الاسلام, السلام علیکم, تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ, من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بیان فرماتے ہیں آیات کو تاکہ آپ سمجھ جائیں. یہ تیسری چوتھی بار یہ آیت یہ انداز آ چکا ہے کہ اللہ اسی طرح سے آپ کو اسی طرح سے جامع بیان جو یہاں پر ہے اسی کی مثل اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت اور جامع انداز میں کھول کر صاف انداز سے واضح انداز سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں, سیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت سے اللہ کے جو احکامات ہیں, اللہ کا جو ادب سکھایا ہوا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. دیکھیے کتنا خوبصورت ادب ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ نے فرمایا, 2 دفعہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی جناح نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. لیکن یہ رفع حرج اور جناح کا رفع کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ تم سلام کرنا بھول جاؤ, ٹھیک ہے. کسی بھی گھر میں چلے جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. جو رشتے یہاں بیان ہوئے ہیں اور تم اکٹھے کھانا کھا لو, الگ الگ سے کھا لو, کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم, بھولنا نہیں ہے اس چیز کو کہ جب کھانے کے لیے بھی کسی گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کرنا ہے. تسلیم کا جو ادب سکھایا ہے دوستی یاری میں, بے تکلفی میں, اتنی بے تکلفی ہے کہ گھروں سے بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہو, لیکن اس بے تکلفی کے باوجود سلام کو نہیں بھولنا ہے. تسلیم کا ادب اپنی جگہ پر برقرار ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے ان معاشروں میں کہ جہاں پر لوگ جب ایک دوسرے سے ملیں ملاقات کریں تو سلام کے بجائے گالی سے استقبال کریں. ہوتا ہے نا, دیکھتے اکثر ہم یہ اس کو فرینکنس سمجھتے ہیں. فون اٹھایا اور السلام علیکم کے بجائے کوئی ایسی بات کلمہ کہہ دیا, غلط چیز ہے, شیطانی یہ حملہ ہے, وساوس ہے اور اس کی تربیت ہے. اس سے جان چھڑانی چاہیے اور ہمیں جو شریعت کا ادب ہے, جو آسمانی ادب ہے, ادب سماوی ہے, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. وباللہ تعالیٰ توفیق, وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی محمد وسلم.